لائٹ بند کا لائٹ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. صدق اللہ العظیم. دس شعبان المعظم 1444 ہجری 3 مارچ 2023 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں. شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس کے بعد سال کا اہم ترین مہینہ رمضان شروع ہوگا انشاءاللہ. شعبان عربی زبان کا لفظ ہے. شعب کہتے ہیں گھاٹی کو، پہاڑی راستہ. جو حضرات کوہستانی اور پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو علم ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے بیچ میں سے راستے نکلتے ہیں اور انہیں گھاٹیاں کہا جاتا ہے. اسی سے یہ لفظ بنا. تو علماء نے لکھا ہے کہ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنه يتشعب منه الخير یا ابواب الخیر. اس سے اس مہینے میں خیر کے اور بھلائی کے اور نیکی کے مختلف دروازے نکلتے ہیں، مختلف راستے نکلتے ہیں. یعنی رمضان المبارک کے لیے یہ ایک تمہید ہے. اور اسی سے نیکیوں کے سیزن کی ابتدائی علامات شروع ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ رمضان آ جاتا ہے جو اصل سیزن ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ایک روایت ہے فرمایا کہ اذا دخل شہر شعبان، جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے تو کیا کرنا؟ فرمایا طہروا انفسکم، اپنے آپ کو پاک کر جاؤ. اپنے کو پاک رکھو. یعنی وہ جو گناہوں کا ایک روٹین چلا آ رہا تھا، اب اس روٹین کو ترک کرنے کا آغاز کر دو، چھوڑنے کا آغاز کرو، تاکہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے تمہیں مکمل صفائی ستھرائی نصیب ہو جائے.
تو اپنے کو پاک کرنا شروع کر دو۔ اور اگلی ہدایت فرمائی وَأَحْسِنُوا نِيَّتَكُمْ فِيهِ، اور اس مہینے میں اپنی نیت کو خالص کر دو۔ یعنی اپنی نیت پر توجہ دینا شروع کر دو کہ اس میں کوئی فتور تو نہیں، کوئی کمی تو نہیں، کوئی کوتاہی تو نہیں، کوئی خرابی تو نہیں۔ اس لیے کہ اب جب جو اعمال کا سیزن شروع ہونے جا رہا ہے ان کی بنیاد نیت ہے، ان میں جان پڑے گی تو نیت سے پڑے گی، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں یا نفلی عبادات دوسری ہوں، جو بھی عبادات ہوں، ہر عبادت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل میں وزن ہوگا۔ فرمایا احسنوا نیتکم فیہ، اپنی نیت اچھی کرو، یعنی نیت پر توجہ دینا شروع کر دو۔ نیت میں کھوٹ اگر ہو تو اس کو دور کرو، اور ظاہر ہے کہ نیت دل کا عمل ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو دل کی صفائی، دل کی ستھرائی پر توجہ ہونی چاہیے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک انسان کسی تقریب میں جا رہا ہو، شادی میں جا رہا ہو، تو شادی تو کسی حال میں ہوگی، کسی گھر میں ہوگی، لیکن وہ اپنے گھر سے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے، غسل کر لیتا ہے، نہا لیتا ہے، بدن صاف کر لیتا ہے۔ اگر کہیں بالوں کی بے ترتیبی ہے تو اسے دور کر لیتا ہے، ترتیب سے بال رکھ کر دیتا ہے، کپڑے نئے پہن لیتا ہے، صاف ستھرے کپڑے نہ ہو تو دھو لیتا ہے انہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کپڑوں کو دھونا، نئے کپڑے پہننا، یہ اس شادی کی تیاری ہے جو آگے ہوگی، لیکن تیاری ابھی سے شروع کر لی اس نے۔ یا اس کے لیے نئے کپڑے بنائے گا، نئے جوتے خریدے گا، یا جوتوں پہ پالش کروائے گا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا، تیاری کرنی ہے نا، شادی کی تیاری کرنی ہے۔ تو رمضان المبارک کی مثال اسی شادی کی ہو گئی، اور شعبان اس مہینے کی مثال اس تیاری کی ہو گئی کہ اس مہینے میں انسان جیسے شادی کے لیے اپنے جسم کو دھو رہا تھا، تو اب رمضان کے لیے اسے اپنے دل کو دھونا پڑے گا، دل کو دھونا پڑے گا، دل کو ٹٹولنا پڑے گا کہ اس میں کوئی میل کچیل تو نہیں، کوئی خرابی تو نہیں ہے، تاکہ یہ دل رمضان کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی، طہروا انفسکم واحسنوا نیتکم فیہ۔ اللہ کے نبی کی عادت کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ اس مہینے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی سنت اس مہینے میں کیا ہے، تو آپ کے عمل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کی تیاری اس مہینے میں کتنی کرتے تھے۔ روزہ اگر اچانک آ جائے تو بڑا بھاری لگے گا، لیکن اگر پہلے سے انسان روزے کے ساتھ عادی ہو، اس کی عادت روزے رکھنے کی ہو، اگر رمضان کا روزہ آ بھی جائے اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا،
ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے اسے عادت ہے روزوں کی. آپ تجربہ کر لیں, ایک سال آپ شعبان میں ایک بھی روزہ نہ رکھیں تو رمضان کا روزہ آپ کو کتنا لگتا ہے بھاری, اور ایک سال آپ شعبان میں روزہ رکھنا شروع کر دیں اور پھر رمضان کو آ لینے دیں, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو رمضان کے روزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ گویا ایک ریہرسل ہے, یہ مہینہ ریہرسل کا مہینہ ہے. جیسے کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے, تقریب ہوتی ہے, پہلے اس کی ریہرسل ہوتی ہے, پھر اسی ترتیب سے اصل پروگرام ہوتا ہے تاکہ پروگرام میں پریشانی نہ ہو. تو یہ مہینہ تیاری اور ریہرسل کا مہینہ ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاص محبوب ساتھی صحابی ہیں, خادم بھی ہیں. ایک دفعہ اللہ کے نبی سے سوال کیا, فرمایا یا رسول اللہ لم اراکا تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان. سوال ہی کیا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آپ شعبان میں جتنی کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھتے ہیں اتنے زیادہ روزے کسی اور مہینے میں, رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہم نے آپ کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر شعبان میں ہی اتنے زیادہ روزے آپ کیوں رکھتے ہیں؟ اور حالانکہ شعبان میں کوئی روزہ فرض نہیں ہے, فرض روزہ تو نہیں ہے. حالانکہ عام معمول کیا ہے؟ اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ عام معمول ہر مہینے میں 3 روزوں کا ہے, 13, 14, 15. ہر اسلامی مہینے کی 13ویں تاریخ, 15ویں تاریخ, 14ویں تاریخ, 15ویں تاریخ, یہ 3 روزے یہ مستحب ہیں ہر مہینے میں. رمضان کے علاوہ جو بھی مہینہ ہے ان کو ایامی بیز کہا جاتا ہے, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایامی بیز کے روزے رکھتا ہے یہ ایسے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول ہے اللہ کے ہاں کہ ہر عمل کا 10 گنا بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے نا. یہاں بندہ تو ایک عمل کرتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ایک نہیں لکھا جاتا, 10 لکھے جاتے. تو جب ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں کتنے لکھے جائیں گے؟ 10 روزے. کہ میرے بندے نے اس مہینے میں ایک روزہ رکھا تو لکھا جائے گا وہاں کہ 10 روزے رکھے. تو 3 روزوں پر کتنا لکھا جائے گا آپ بتائیں؟ 30. اور مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 30 کا. اور اسلامی مہینہ گھٹتا تو ہے لیکن بڑھتا نہیں ہے 30 سے کہ 31 ہو جائے جیسے انگریزی مہینے ہوتے ہیں. تو 29 کے باوجود اللہ کیا 30 ہی لکھے جاتے ہیں. یہ بھی کمال ہے, یہ بھی اس کی مہربانی ہے. اب اگر کوئی شخص سال کے 11 مہینے 3 روزے رکھے گا تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے یا نہیں رکھے؟ مفتق الذی میں یعنی سال کے 365 دن اس کے روزوں میں شمار ہوئے. پھر ہر ہفتے میں 2 روزے ہیں مستحب, پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ, یہ ہفتوار روزہ ہے. تو اب یہاں پہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں
اللہ کے نبی سے کہ آپ کا عام مہینوں میں رمضان کے علاوہ تو معمول یہی ہے کہ آپ 3 دن کے روزے رکھتے ہیں اور یا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، ہفتہ وار روزہ اور ماہوار روزہ وہی 3. لیکن لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان، لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اے اللہ کے نبی آپ کی عادت بدل جاتی ہے، آپ پھر شعبان میں اس قانون سے ہٹ کر، اس اصول اور معمول سے ہٹ کر آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. فرمایا یہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے، رجب اور رمضان کے بیچ میں، ان 2 مہینوں کے بیچ میں یہ جو مہینہ ہے، یہ جو ابھی چل رہا ہے، یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، لیکن اس کے باوجود عام لوگ یغفل الناس عنہ، اس مہینے کی قدر و منزلت سے غافل ہے. انہیں نہیں معلوم کہ شعبان کتنا عظیم الشان مہینہ ہے. پھر آگے وجہ بتائی کہ یہ مہینہ عظمت والا کیوں ہے اور میں کیوں کثرت کے ساتھ اس میں روزے رکھتا ہوں. فلسفہ بتایا، فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور اٹھا کر لے جائے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. پورے سال کے اعمال اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں فرشتے لے جا کر پیش کرتے، پوری فائل پیش کر دیتے ہیں. یہ سالانہ پیشی ہوتی ہے. یہ پیشی کا مہینہ ہے. پوری فائلیں اکٹھی کر کے فرشتے لے جاتے ہیں، ہر بندے کی فائل، ہر بندے کا رجسٹر جس میں پورا ریکارڈ ہے، کیا کیا اس نے، کون کون سے اعمال کیے. فرمایا وَأَنَا أَحَبُّ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ محبوب ہے، أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ جب اللہ کی بارگاہ میں فرشتے میرے اعمال کی فائل پیش کر رہے ہوں تو میں اس وقت بھی روزے سے ہوں، تو میں اس وقت بھی زمین پر روزہ دار ہوں. اور روزہ دار ہونے کی حیثیت سے فرشتے جب میری فائل پیش کر رہے ہوں اللہ کے حضور تو اس رپورٹ کے ساتھ پیش کرے کہ یا اللہ، یا رب العالمین، آج ہم جس بندے کی فائل پیش کر رہے ہیں وہ زمین پر فلاں روزہ دار بندہ ہے. وہ زمین پر یعنی میرے نام کے ساتھ روزہ دار ہو کہ وہ فلاں روزہ دار بندہ ہے. اب یہ تو پورے مہینے کا معمول ہے، مہینے میں کسی بھی دن عمل پیش کیا جا سکتا ہے، اور خاص دن تو معلوم نہیں کہ شعبان کی کس تاریخ کو پیش ہوگا، ہر سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کثرت کی وجہ یہ ہے کہ میں شعبان کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ اسی لیے روزے رکھنا چاہتا ہوں کہ مبادا کسی بھی دن میرا عمل پیش ہو اور میری فائل پیش ہو اور میں روزے سے نہ ہوں تو میرے نام کے ساتھ روزہ دار نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ فرشتے جب میرا نام لیں تو صائم کہہ کر میرا نام لے کہ یہ شخص روزہ دار ہے. اس لیے یہ مہینہ اس کثرت کی وجہ یہ تھی، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے اگلا مہینہ رمضان وہ انسان کے لیے ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. اور چونکہ رمضان آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ابھی سے ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.